بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ رب کائنات اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. اب جو چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں ان میں ایک اپنی زبان کا غلط استعمال بھی ہے. اپنی گھڑیاں دیکھ لیجئے، میری گفتگو انشاءاللہ 9 بجے مکمل ہو جائے گی. آج کا ہمارا موضوع زبان کی تباہ کاریاں یا زبان کی حفاظت، لیکن کیسے. آپ کے سامنے سورہ قاف کی ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قیامت تک آنے والی انسانیت کو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے سمجھا دیا کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. قیامت کے روز انسان کو اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے سامنے رکھوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کرتا ہے اور وہ لفظ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس لفظ کے زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جا گرتا ہے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. یہ مثال ہمارے ہاں عام چلتی ہے کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور احمق بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اور اس مناسبت سے یہ تو آخرت کی بات ہے نا. ہم ذرا دنیا کی بات کریں. میں نے، آپ نے جتنی بھی زندگی بسر کی ہے ذرا تھوڑا سا ذہن پر بوجھ ڈالیں. بسا اوقات
کسی انسان کے ساتھ حالات کے تقاضوں کے تحت بامر مجبوری سروائیو کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، لیکن اس کی زبان نے جو دل پر، روح پر زخم لگائے ہوتے ہیں وہ کبھی انسان کو بھولتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں عام طور پر یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے بکرے کو قربان کر کے ایک دفعہ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تحت کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلی فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی فقاہت، علمی گہرائی، دین سیکھنے کا شوق، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی سوال کیا، کمال کیا، سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں کیا ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا میرے صحابہ سنو، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد محض اس وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی کہ انہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ پھر یہی زبان کی حفاظت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو شخص بھی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کرے ورنہ خاموش رہے۔ مزید احادیث میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ جو کچھ عرض کیا ہے اس کی روشنی میں آج ابھی اسی وقت میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ یاد رکھیے انسان اپنا سب سے بڑا ناقد خود ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی بات کرتے ہیں نا، وہ جی میری زبان پہ گالی چڑھی ہوئی ہے، سنا ہوگا آپ نے، بات بات پہ گالی بکنا۔ اسی بات بات پہ گالی بکنے والے کو کسی بڑے لعنتی سیاسی لیڈر کے سامنے لے جاؤ، کسی بڑے افسر کے سامنے لے جاؤ، کسی بڑی ہستی کے سامنے لے جاؤ، وہاں پر یہ بندہ گالی تو کیا فالتو ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں ادا کرے۔ پرانی بات نہیں کرتا، ماضی قریب میں ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ تھے، رب کائنات ان کی قبر کو جگمگاتے رہے، آپ کی اکثریت ان کو جانتی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جنہوں نے تفسیر احسن البیان لکھی۔ سعودی عرب میں مجمع ملک فہد کنگ فہد قرآن کمپلیکس میں وہ چھپ کر پوری دنیا میں تقسیم بھی ہوتی ہے، مسجد نبی بیت اللہ میں پڑی ہوئی ہے۔ میری ان سے زندگی میں صرف ایک ملاقات ہوئی، لیکن میں نے ان کو پڑھا بہت ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے لیے بھی
اتنے شائستہ، اتنے شستہ اور اتنے مہذب لفظ استعمال کرتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک بہت بڑا نام ہے، میں یہاں لیتا نہیں، لیکن بدقسمتی کیا لیں کہ گمراہوں کا وہ امام ہے۔ اب انہوں نے کوئی بات کر دی غلط، اب ان کی اس بات پر حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ سنیے۔ فرمانے لگے ان صاحب کی یہ تحریر پڑھ کر ان کے بارے میں حسن ظن کو بری طرح دھچکا لگا۔ میں دوبارہ نقل کرتا ہوں، یہ نئی نسل کو کم 6 اسٹینڈ اردو لینگویج ہمارا نیشنل لینگویج ہے، ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ الفاظ کیا ہیں۔ کہنے لگے کہ ان کی یہ تحریر پڑھ کر ان کے بارے میں حسن ظن کو بری طرح دھچکا لگا۔ اب ان الفاظ کا ترجمہ اگر ہماری سادہ پنجابی زبان میں کیا جائے نا تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ بندہ پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف ہے، اس کو پتہ نہیں بات کیسے کی جاتی ہے۔ اب اس بات کو کتنے مہذب الفاظ میں پیش کر دیا گیا۔ یاد رکھیے، قرآن اور حدیث یہ بنیادی طور پر ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے ہے، اور قرآن و حدیث کو ماننے کا مطلب چند احادیث کو ماننا ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نے لفظ صدقہ کو ایک بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، گالی بنا دیا، ہم کوئی صدقہ کھانے والے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ صدقہ ہے کیا، اس لفظ کو ہم اس کا وہ مقام دیں جس کے یہ لائق ہے۔ دین امیر اور غریب سب کے لیے ہے۔ ہم نے صدقہ کو محدود کر دیا صرف مال تک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ کسی راستہ بھولے ہوئے کو صحیح راستہ دکھا دینا یہ بھی فرمایا صدقہ ہے۔ اور فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کسی کو اچھے الفاظ کا تحفہ دے دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک سازش کے تحت مجھے اور آپ کو ہماری جو اصل قومی زبان اردو ہے اس سے دور کر دیا گیا۔ اردو کی جگہ انگریزی ٹھونس دی گئی، جو میرے نزدیک دنیا کی غیر مہذب ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ ایک چیلنج کر کے جا رہا ہوں، یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ان چہروں کی ہے جن کے پاس میرا نمبر موجود ہے، جن کو دعویٰ ہے کہ ہم بڑی انگریزی جانتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ لفظ غیرت کا انگریزی ترجمہ آپ کو مل جائے تو مجھے ضرور ارسال فرمائیے گا۔ مجھے ویسے سال ہو گئے ہیں، مجھے آج تک اس لفظ کا انگریزی ترجمہ نہیں مل سکا، کیونکہ انگریزوں کے ہاں غیرت ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں اس کے بارے میں کوئی لفظ بنانے کی ضرورت ہے؟ کلمۃ طیبہ صدقہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ کسی کو پاکیزہ الفاظ کا تحفہ دے دینا کیا ہے؟ آپ ماہرین نفسیات کی طرف آ جائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پر صدمہ آتا ہے نا، اس کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ چند تسلی والے الفاظ کی۔ اب میں 2 نقشے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بیمار کرسی کے لیے جاتے تو وہاں پر جاتے ہی کیا کہتے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ کیا معنی اس کا؟ میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ ضمن ایک حدیث آ گئی، سنا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دنیا میں پر مشقت، مصائب و آلام سے بھرپور اور انتہائی مشکل زندگی گزار رہے ہیں نا، صدموں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ فرمایا قیامت والے دن جب رب کائنات ان صدموں کے بدلے میں جنت میں ان کو مقام عطا فرمائیں گے نا، تو یہ خواہش کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جائیں۔ پہلی دعا، کسی بیمار کے پاس جائیں تو کیا کہیں؟ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ دوسرا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک شفاء کاملا عاجلا۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کو مکمل اور جلد از جلد صحت عطا فرما دے۔ اب یہ انداز ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذرا دوسری طرف آ جائیے، ہماری اکثریت کی صورتحال کیا ہے؟ ہم کسی بیمار کے پاس بیمار کرسی کرنے گئے، بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بس ہونا کیا ہے، مجھے یہ گھٹنے کے نیچے پنڈلی پر پھوڑا نکلا ہوا ہے۔ کافی علاج کروایا، آرام ہی نہیں آ رہا۔ اب ہماری اکثریت کا حال دیکھیے، ہاں جی وہ بات تو آپ کی درست ہے، میری پھپھو کے داماد کے تائے کو بھی یہی پھوڑا نکلا تھا، توبہ 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 توبہ، ایک ہفتے کے اندر پوری ٹانگ اس کی گل گئی، مہینے سے پہلے ٹانگ بھی کاٹنے پڑ گیا۔ میں نے دونوں نقشے آپ کے سامنے رکھے، الفاظ وہ بھی ہیں، الفاظ یہ بھی ہیں۔ عربی میں نہیں کہہ سکتے، اردو میں، پنجابی میں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بیماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ میں ایک اپنے ذاتی عزیز کی بات کرتا ہوں، کینسر تھا انہیں، اور میں ان کے پاس گیا جمعے والے دن تیمارداری کے لیے۔ بدھ والے دن ان کا انتقال ہو گیا، تو میں گیا، جا کر میں نے مصنون دعا پڑھی، تو میں نے کہا بھائی جان کیا حال ہے؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی حال نہیں۔ میں نے کہا یہ ناشکری ہے۔ میں نے کہا دو کام کرنے آپ نے۔ کہتے جی کون کون سا؟ میں نے کہا سب سے پہلے جو بھی آپ سے پوچھے کیا حال ہے تو کیا کہہ دو؟ الحمدللہ۔ اور دوسری بات، میں نے کہا مسکرانے کی کوئی فیس نہیں ہوتی، جو بھی بندہ آپ کو ملے آ کر آپ کی تیمارداری کرے، مسکرا کر ملا دو۔ میری یہ بات سن کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب میں باہر نکلنے لگا، اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بندہ 3 مہینے کے بعد پہلی دفعہ مسکرا ہے۔ مقصد اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہیں، صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ زبان کا مثبت استعمال اگر کیا جائے۔ میں جمعے والے دن اس بندے کی تیمارداری کے لیے گیا ہوں، بدھ والے دن اس کا انتقال ہو گیا، اور بتانے والوں نے بتایا کہ آخری لمحے تک جب تک وہ بندہ ہوش میں رہا، جو بھی آ کر ملتا رہا حال چال پوچھتا تھا، وہ الحمدللہ کہتا تھا اور مسکرا کر ملتا تھا۔ زبان کی حفاظت۔ ہماری اکثریت کو تعزیت کا پتہ نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعزیت کے جو مصنون الفاظ بتائے کیا ہیں؟ احسن اللہ عزاکم ویغفر موتاکم، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ رب العزت اس صدمے کے موقع پر آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے فوت شدہ کو
مغفرت کی نعمتیں عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، اور رب کائنات آپ کو صبر عطا فرمائے۔ آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو تعزیت کے لیے جاتے ہیں؟ چلو عربی دعا اصولی طور پر تو میری یہاں نصیحت ہے کہ یہ دعا باقاعدہ طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ چارٹ کی شکل میں، فلیکس کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی پہلے موت بعد میں۔ قرآن کہتا ہے والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزما سکے کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ جب بھی کوئی تعزیت کے لیے آئے، پیچھے دیوار پر دعا لکھی ہوئی ہو، وہ آپ کو پڑھ کر سنا دے۔ لیکن ہماری تعزیت کیا ہوتی ہے؟ اچھا بھی اللہ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی بات کہہ کے نواز شریف کہاں ہے، زرداری کا کیا پروگرام ہے، عمران خان کب چھوٹے گا، آرمی چیف کیا کر رہا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ کے کاروبار کا کیا ہونا؟ نہیں۔ اب وہ میت کا جو وارث ہے نا، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کام بازی ہو رہی ہے، یہ لوگ مجھے حوصلہ تسلی دینے کے لیے آئے ہیں یا کہ یہاں پر سیاست کھیلنے کے لیے آئے ہیں، اپنے دکھ بولنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی زبان کا مسئلہ ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا کے بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، اور ان دونوں کا تعلق ایک خاص موضوع کے ساتھ ہے۔ پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے تہذیب، تمدن اور اخلاق سے گرا ہوا جملہ نہیں لاتے تھے۔ جملہ تو دور کی بات ہے، میرے ایک چیلنج ہے، حدیث کا طالب علم ہوں، اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں نے حدیث کا ایک کورس کیا ہے، سال ہر سال اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر میرا ایک چیلنج ہے، حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی ایک لفظ ایسا دکھا دیجئے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوا ہو اور اخلاق سے گرا ہوا ہو۔ اور یہی وجہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان، آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، یہ آپریشن ہو رہا ہے میرا اور آپ کا، فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ اور ہماری اکثریت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ولا لعان، مومن کثرت کے ساتھ لعنتیں برسانے والا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا ولا الفاحش، مومن گندی زبان والا بھی نہیں ہوتا۔ دنیا نے ترقی کر لی، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پہ باقاعدہ پیجز بنے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر باقاعدہ چینلز بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر باقاعدہ گروپس بنے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا کسی کے ساتھ اختلاف رائے کر کے دیکھیے، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور یاد رکھیے اس بے حیائی کو فروغ دینے میں 2 چیزوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ سب سے پہلے سیاست، جس کو میں سیاست نہیں کہتا، اس کو میں سیاست کہتا ہوں۔ اور دوسری چیز سوشل میڈیا، اس کے ساتھ ایک تیسری چیز شامل کر لیجیے، اور وہ ہے والدین کا اولاد کی تربیت سے غافل ہو جانا۔ ایک ذاتی واقعہ اچانک یاد آ گیا، پرانی بات کر رہا ہوں، 84 یا 85 اسکول جا رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی نے مجھے گالی دی، میں نے جواب میں گالی نہیں دی، صرف اتنا کہا کہ آپ ہی ہوئے گا، میرا اللہ جانتا ہے
میں اپنی بستی کے اس بندے کا نام نہیں جانتا، شکل ابھی تک میرے سامنے ہے۔ وہ پاس سے گزر رہا تھا، اس نے 2 لگائی میری گردن پر۔ ساتھ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ میں نے والد صاحب کا نام لیا، اس نے 2 اور لگا دی۔ مولوی صاحب بدا پتر ہو گئے تو گالی کا جواب دیتا ہے۔ شام کو ابا جی گھر آئے تو اتار لیا اپنا خاص ہتھیار۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جنہوں نے کھائے ہوئے ہیں وہ سدھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے اساتذہ اور والدین کی مار کھائی ہوئی ہے وہ سدھرے ہوئے ہیں۔ مجھے کہنے کو تم نے آج گالی کا جواب دیا۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک تو جرأت نہیں ہو سکی کہ کسی کی گالی کا جواب دیا جا سکے۔ عزیزان ملت، بزرگان گرامی، غور کیجیے، میں اور آپ ایک وقت تھا کسی کے کالے بال دیکھ کر ہم کہتے تھے خیر سزا، ابھی اس کی بڑی عمر ہے۔ اب وہ سلسلہ ختم، ہماری اپنی مہربانیوں سے اب پتہ ہی نہیں چلتا۔ 15 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، 6 مہینے کے بچے کو شوگر ہو چکی ہے، 20 سال کے نوجوان کو برین ہیمرج ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں زبان سے پتہ نہیں موت کب آ جائے، لیکن ایک مشورہ دیا جا رہا ہو، مشورہ سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں۔ سارا دن جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اور رات کو بستر پر جب سوئیں تو صبح بیداری سے لے کر بستر پر لیٹنے تک ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج زبان کے اس ٹکڑے کے ذریعے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے، دن چڑھتا ہے نا، تو انسانی جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں عقل میں آنے والی نہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ دیکھنا تیری وجہ سے ہماری ایسی تیسی پھر جائے گی۔ اور یہ مثال تو آپ نے سنی ہے کہ تلوار کا زخم کسی نے لگایا ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہو ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم روزے بھی رکھیں، ہم تہجد گزار بھی ہوں، ہم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کریں، ہم سوشل ورک بھی کریں، لوگوں کے کام بھی آئیں۔ پھر حدیث یاد آ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، میرے صحابہ جانتے ہیں کنگال اللہ شکر کا آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا جی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، بھوکا ننگا کنگال اللہ آدمی وہ ہے جو قیامت کے روز نیکیوں کے بڑے بڑے انبار لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کی چغلی کی اور کسی کو مارا۔ رب کائنات کی عدالت میں حکم ہوگا اب اس کا بدلہ یوں دیا جائے کہ اس کے ظلموں کے حساب سے اس کی نیکیاں مظلوموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں۔ ایک وقت آئے گا جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ مظلوم پھر بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اب اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، جتنے اس نے زبان سے دوسروں کو زخم لگائے تھے اسی حساب سے ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دو، اور وہ نیکیوں کے بڑے بڑے انبار رکھنے والا انسان جہنم رسید ہو جائے گا۔ اس لیے موبائل پر میسج لکھتے ہوئے، فیس بک پر کسی کے کمنٹ کا جواب دیتے ہوئے، کسی گروپ کے اندر ریکارڈنگ کرتے ہوئے اس بات کا اچھی طرح خیال کر لینا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں، جو کچھ لکھ رہا ہوں، وہ میرے اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے روز اگر رب کائنات نے سوال کر لیا کہ میرے بندے میں نے تجھے زبان جیسی نعمت دی تھی، تو نے اس کا غلط استعمال کیوں کیا؟ ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے
رب کائنات ہمیں اپنی زبان کا مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں فحش گوئی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ میں نے عرض کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔